یہودی آئے نا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، باہر دوست آ رہے ہیں تاکہ انہوں نے جگہ مل جائے. اور جناب محبوب علیہ السلام دے نال نہ انہیں کوئی سودا طے کیتا. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس کی قیمت نہ میں تمہیں بعد دے دیاں گا، میرے کو اس وقت نہیں ہے. تو یہودی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سنو یہ دسو اگر تسی نہ ہو، انہوں نے مقصد ایسی کہ اگر تسی دنیا تو رخصت ہو گئے چلے گئے تو پھر اسی کینے کو لاؤں گے آگے پیسے کا مطالبہ کریں گے. محبوب علیہ السلام نے جب انہوں نے آپس اندر گل بات طے ہوئی نا تو وہ واپس آیا، واپس پلٹے تو باہر دروازے ہوتے نا مولا کائنات کھلوتے سن، مولا کائنات کھلوتے سن. آپ نے اس یہودی کو پوچھا ہاں بھئی کی گل ہوئی ہے؟ تو انہیں دسیا کہ اس طریقے سے سارا سودا طے ہویا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ جا کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر یہ پوچھ کے آؤ کہ اگر تسی نہ ہو اس جڑا دن تسی میں نے دسیا ہے اس دن دے وچ اگر تسی نہ ہو تو میں کنے کو آ کے اپنے پیسے کا مطالبہ کرا. وہ یہودی کہنے لگا گل تو تھوڑی جناب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جناب اس دن محبوب علیہ السلام نہ مولا کائنات نے فرمایا ہو سکتا ہے اتنے نہ ہو کسی اور جگہ دوں، لیکن انہیں اپنے دل کے اندر یہ خیال کیتا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام دنیا تو چلے جان اور پھر میں کنے کو آگے پیسے کا مطالبہ کراں گا. تو محبوب علیہ السلام کو یہودی آیا آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر تسی دنیا تو چلے گئے یا تسی نہ ہوئے اس دن دے اندر تو میں کنے کو آگے پیسے کا مطالبہ کراں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ دن آ جاوے، اس دن دے اندر اگر میں اتنے نہیں آؤں گا تم پیسے کا مطالبہ کسی اور کو نہیں جا کے کرنا بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو جا کے کرنا. یہ جڑا میرا قرض ہے، یہ جڑی چیز ہے میرا سودا ہوا ہے، اگر میں نہیں آؤں گا یہ پیسے تینوں اور کوئی بندہ نہیں دے گا بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا. سبحان اللہ. وہ واپس چلا گیا، ادھر سوال ختم ہو گیا. تو مولا کائنات پھر اسی جگہ تے کھلوتے سن. مولا کائنات کو جب گئے نا تو آپ نے پوچھا ہاں بھئی دس. وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو چلا جائیں وہ تمہیں پیسے دے دے گا. آپ نے فرمایا جاؤ پھر محبوب کو پوچھ کے آؤ اگر صدیق اکبر بھی نہ ہو تو پھر میں کنے کو لے جاؤں گا. وہ پھر یہودی آیا محبوب علیہ السلام کو پوچھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر صدیق اکبر نہ ہو پھر عمر پاک کو چلے جانا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے تنوں دے دیں گے. وہ یہودی پھر آیا، مولا کائنات نے پھر واپس بھیجیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر عمر بھی نہ ہون پھر عثمان غنی تینوں پیسے دے دیں گے. تو ادھروں پھر یہودی واپس پلٹیا، مولا کائنات پھر کھلوتے سن. مولا کائنات نے فرمایا اگر عثمان پاک بھی نہ ہون پھر کیوں تینوں پیسے دے گا؟ جا پوچھ کیا محبوب علیہ السلام کو. جدو یہودی آیا نا تو محبوب علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی بھی نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر بھی نہ ہون، فاروق اعظم بھی نہ ہون، عثمان غنی بھی نہ ہون، پھر میں کنے کو جا کے پیسے مطالبہ کراں گا. آپ نے فرمایا جڑا تینوں بار بار میرے وال بھیج رہے ہیں نا جا کے پوچھ کے آؤ. انہوں جا کے کہے اگر یہ تینے حصے بھی نہ ہون محبوب دی ذات بھی نہ ہوئے تو پھر اس دے پیسے جو ہے نا مولا علی ادا کرائے. سبحان اللہ. اس سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے، حالانکہ انہوں نے پتا سی کہ محبوب علیہ السلام نے یہ پیسے دے دینے نے دنیا تو رخصت نہیں ہونا، لیکن قیامت تک سب دسنا چاہنے سی کہ محبوب جو بعد جڑے خلیفہ بننے نے تاکہ محبوب علیہ السلام اپنی زہری آیات مبارکہ اندر دس دین کہ میرے تو بعد جڑے خلیفہ ہونے ہو کہ اور نہیں ہونا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور صدیق اکبر نے بعد فاروق اعظم دی ذات ہے، فاروق اعظم تو بعد جناب عثمان غنی دی ذات ہے، پھر اس صبح مولا کائنات دی ذات ہے. مولا کائنات دا مقصد یہی سی تاکہ حضور علیہ السلام خود اپنی زبان مبارکہ دنال سن دلیل دے کے جان کہ اگر محبوب اس دنیا تو تشریف لے کے جان تو سب تو پہلے خلیفہ کنے بڑھنا ہے. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محبوب علیہ السلام دے جان تو بعد سب تو پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا. اور آخری بات آپ نے جدو خلافت اٹھائی نا، حلف اٹھایا تو آپ نے خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں خود نہیں منتخب ہویا ان لوگوں نے میں منتخب کیتا ہے، یہ نہیں کہ جناب میں خود اگے آیا تو میں کہ جناب میں وقت دا خلیفہ بڑھدا، نہ ان لوگوں نے میں منتخب کیتا ہے. اور جنہوں نے میں منتخب کیتا ہے اگر میرے اعمال دے اندر یا میرے کسی فیصلے دے اندر یا میرے کسی کوئی گل یا فیصلہ شریعت دے مخالف ہوئے تو فرمایا اس وقت میرے عہدے دا حیا نہ کرنا، اس وقت فوراً میرے گربان تو آگے پکڑ لینا. صدیق
اس شریعت مطالعہ تو ہٹ کے تو فیصلہ کر رہے ہیں، اس شریعت مطالعہ تو ہٹ کے جناب تو ایک کام کر رہے ہیں، لہذا میں کوشش کروں گا شریعت مطالعہ تو ہٹ کے کوئی کام نہ کراں۔ اگر کسی نے بھی محسوس ہوئے صدیق اکبر حضور دین تو ہٹ کے جناب اپنی خلافت کر رہے ہیں تو اس وقت جناب خلافت میں نو معذور کر رہے ہیں۔ آج تے لوگ شریعت ہوتے کی کھلواڑ کر کے جناب کی کچھ کر کے جناب اپنے آپ میں بڑا کچھ کہہ دینے کہ جناب اسی وقت جناب اسی بڑے ہی جناب دین دے ٹھیکے دار ہاں اور دین ساڑھ کے بغیر چل نہیں سکتا اور اسی جناب سب کچھ ہاں۔ انہوں نے دسیا کہ خلافت کس طریقے نال ہوندی ہے اور حکومت کس طریقے نال کیتی جاندی ہے۔ یہ نہیں ویکھے جاندے کہ وقت دا کون ہے، ویکھے اے جاندے کہ جو بھی ہے دین محمدی تے پورا اتر رہے کہ نہیں اتر رہے، دین شریعت مطالعہ تے چل رہے کہ نہیں چل رہا۔ اس صدیق اکبر نے پہلے خطبے نے دس دیتا اگر صدیق شریعت مطالعہ تے پورا اترے تو پھر تسی بھی میری عزت کرنی ہے اور میں نے اس عہدے تے برقرار رکھنا ہے۔ اگر تھوڑا یہ ایک انچ بھی صدیق اکبر ہٹ جاوے فرمایا اس وقت میں نے عہدے تو ہٹا دینے کہ پھر میری عزت میرا احترام میرا ادب تو ہٹ دے پھر فائدہ نہیں ہونا، سب کچھ میرے جناب ختم کر دینے، اس وقت میں نے عہدے تو ہٹا دینے۔ یہ ایسی وقت ہے امیر المومنین وقت خلیفہ اور انہوں نے یہ پیغام دیتا۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات